منی از ناٹ ایوری تھنگ. لوگ اتنی ہائی سیلریز کے باوجود بھی سوئچ کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر. تو لوگوں کے لیے اپنی کریئر ڈیولپمنٹ اور سب سے بڑی چیز رسپیکٹ. الحمدللہ عثمان پبلک اسکول سسٹم میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ہمیں بالکل الگ کر دیتا ہے, ممتاز کر دیتا ہے دوسرے سسٹمز کے ذریعے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے احمد سمد خان اور میں لے کر آیا ہوں باتوں باتوں کی ایک اور نئی ایپیسوڈ. اور ہر بار کی طرح ہمارے ایپیسوڈز کے اندر مختلف نئے ڈپارٹمنٹس کو ہم آپ کے سامنے متعارف کراتے ہیں. ہمارے آج کا جو ڈپارٹمنٹ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے وہ ایک بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو HR ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے, یعنی ہیومن ریسورس. تو آج ہم اپنے اسٹوڈیو کے اندر اپنے مہمان گیسٹ کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں, جو کہ عثمان پبلک اسکول کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں HR ڈپارٹمنٹ کے, سیف الدین صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. 35 سال ہو چکے ہیں عثمان پبلک اسکول سسٹم کو, اور اس موقع پر ہم نے اپنے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا. تو ایک بڑا اچھا پبلک کی طرف سے بھی جو ہے وہ والدین کی جانب سے بھی ایک بڑی پذیرائی اس پوڈ کاسٹ کے اوپر ہو رہی, کیونکہ ہم اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے اپنے ڈپارٹمنٹس کو ہی صرف متعارف نہیں کرا رہے, بلکہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی وہ تمام کاوشیں کوششیں جو گزشتہ 35 سالوں سے ہم نے یہاں پر کیں ان کو پبلک کے سامنے بھی جو ہے وہ متعارف کرا رہے ہیں. تو اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ جو HR ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کیا کردار اور کیا رول ہے ہمارے سسٹم کے اندر, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو پروفیشنل کیریئر ہے ذرا اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا احمد صاحب یہاں مدعو کرنے کا اور HR ڈپارٹمنٹ کا ایک تعارف کرنے کا. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنا ٹیچنگ کریئر اسٹارٹ کیا, اپنا کریئر کا آغاز ہی ٹیچنگ سے کیا اور مجھے اس پر فخر ہے الحمدللہ. اور اس ادارے کے اندر میں نے بچوں کو پڑھانا سیکھا, ٹیچنگ سیکھی, لیسن پلانز وغیرہ سب کچھ میری ٹریننگ یہاں پر اسٹارٹ میں ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی پروفیشنل ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا, MBA کیا اور MPhil کیا الحمدللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر SHRM اور دیگر سرٹیفکیشن HR کی کرتا رہا. اور میں کیمپس پرنسپل بھی رہا, ایک کیمپس کو رن کرنے کا بھی مجھے کافی تجربہ ہو گیا. اور اس کے بعد جب یہاں پر اپرچونیٹیز تھیں HR کے اندر, اس میں نے اسٹرگل کرتے ہوئے آگے بڑھا. اور جب عثمان پبلک اسکول کے اندر اپرچونیٹیز آئیں, یہاں پر ایک جو ہے سسٹم ڈیولپ ہوا, تو میں نے یہاں پر ایز این HR ہیڈ اپنے HR کا سسٹم شروع کیا. اور یہاں پر جو ہے HR ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اسٹرکچر کرنے میں اور اس کو بلڈ کرنے میں, اس کی پوری ڈیولپمنٹ کرنے میں جو ہے الحمدللہ اپنا رول یہاں پر ادا کیا. اور سب سے پہلے ہمارے پاس تو HR ڈپارٹمنٹ میں SOPs موجود نہیں تھی. ہم نے SOPs کو یہاں ڈیولپ کیا, سارے پالیسیز HR کی بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. ہمارے پاس فارمز موجود نہیں تھے, سارے فارمز ہم نے یہاں ڈیولپ کیے. اور ہائرنگ کے اندر جو ہے وہ پروسیس کو ٹھیک کیا, انیشیل انٹرویو اور پھر دیگر انٹرویوز اور ٹیسٹ وغیرہ, یہ سب پروسیس جو ہے ہم نے یہاں پر انیشیٹ کیے. اور اب الحمدللہ ہم ایک پروفیشنل اور میچور HR ڈپارٹمنٹ یہاں پر عثمان پبلک اسکول سسٹم میں بن چکے ہیں, جو کہ یہاں پر ٹیچرز کی بہترین سلیکشن میں, ان کی انڈکشن میں اور ان کی ٹریننگ میں ایک رول ادا کر رہا ہے یہاں پر. اور الحمدللہ آپ کے سامنے ہے رزلٹ کہ عثمان پبلک اسکول کے اندر ایسے بہترین اساتذہ موجود ہیں جو کہ اس شہر کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے کریئر کو یہاں پر پرولونگ بھی کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس 20 سال پرانے ٹیچر بھی ہیں, 10 سال پرانے ٹیچرز بھی ہیں, اور وہ سب یہاں پر عثمان کے ایک ویژن اور مشن کو لے کر چل رہے ہیں. تو ہمارا بیسک یہاں پر جو رول ہے وہ یہی ہے کہ HR ڈپارٹمنٹ کو ہم نے پروفیشنل لیول پر لے کر آ گئے ہیں اسکولس کے اندر. اچھا, ایک تعلیمی ادارے کے اندر اور ایک کارپوریٹ سیکٹر کے اندر HR بہت فرق ہے, مطلب اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل, HR ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بیک بون ہوتا ہے نا, کیونکہ پیپل آر دا مین ایسٹ آف این آرگنائزیشن. تو یہ لوگ ادارے کو چلاتے ہیں, اس کو ترقی دینا, اس کو ڈیولپ کرنا, اس کے لیے نئے آئیڈیاز لانا, اس کی ساری چیزوں کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا, اور ادارے کی گروتھ میں بڑا کردار ہوتا ہے یہاں کے افراد کار کا. تو کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ چلے جائیں جہاں پر پروفیشنل HR ہے, وہی ڈپارٹمنٹ, وہی آرگنائزیشن جو ہے وہ گرو کرتی ہے اور کوئی اس دنیا کے اندر مقام حاصل کرتی ہے. تو یہ جو ہے
اس عثمان پبلک اسکول سسٹم کے اندر بھی پروفیشنل ایچ آر ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا اور جو اپنا کام کر رہا ہے یہاں پر. دیگر اسکول سے کمپیئر کریں تو چند بڑے اسکول چینس کے علاوہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ تو اسکولس میں نہیں ہوتا ہے, لیکن عثمان پبلک اسکول سسٹم کا جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی انفرادیت یہ ہے کہ ہمارے پاس سارے پروفیشنلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, ہمارے پاس ایم فلس ہیں, ہمارے پاس ماسٹرز ہیں اور ایچ آر کی سرٹیفکیشنس کرے. ہم اپنی ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ جو ہے ورکنگ کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو ہم نے پروفیشنلی بہت انہینس کیا ہوا ہے اور وہ اپنے پوزیشنس کے اندر, اپنے ریزگنیشن کے اندر جو ہے وہ ایک پروفیشنل ایچ آر کے اندر کام کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اچھا, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ایک پورا یعنی بیک بون کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, اب یہاں پر یقیناً کچھ چیلنجز کا سامنا تو ہوتا ہوگا. ظاہر بات ہے جہاں بیک بون ہے تو اگر ہم ایک انسان کی بیک بون, چونکہ آپ نے تو سائنس بھی پڑھائی ہے, تو اس پہ سارا لوڈ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ایچ آر کے اوپر بھی بہت کچھ لوڈ ہوتا ہوگا, بڑے چیلنجز ہوتے ہوں گے. تو کن چیلنجز کا سامنا آپ کو سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ جب ہم یہاں پر, میں نے جب جوائن کیا تو ہمارے 19 کیمپس تھے اور 3 سال کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ 41 پہ پہنچ گئے اور الحمد للہ ہمارے 50 کیمپسز ہیں الحمد للہ. تو اب آپ سوچ لیں 50 کیمپسز کی ایچ آر ریکوائرمنٹس کو, ایچ آر نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے کتنا چیلنجنگ کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا کام ہے, جو کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر 2000+ امپلائیز ہیں. ان سارے امپلائیز کو ہم نے یہاں پر ہائر کیا اور ہائر کرنے کے بعد پھر ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ, ان کی گروتھ, ان کی ساری نیڈس کو کیٹر کرنا, امپلائی سروسز کو دیکھنا اور پھر انہیں سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جانا, ان کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ فلفل پورا یہاں پر شو کر سکیں اور بچوں کو جو ہے بہترین ایجوکیشن دے سکیں. اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی جب ٹیچنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹس یہ ہوتے ہیں, فائنینس ہے, ایچ آر ہے, سپلائی چین ڈپارٹمنٹ ہے, آئی ٹی ہے, ان سب میں بھی بیسٹ پروفیشنلس کو ہائر کیا ہم لوگوں نے الحمد للہ. اور یہاں ایک بہت اچھی ٹیم ہماری ہیڈ آفس کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے جو کہ ہمارے پورے کیمپسز کو جو ہے وہ بہترین سروسز پرووائڈ کرتی ہے. یعنی صرف میرے خیال میں اگر ہیڈ آفس کی ہی ٹیم کا اگر ہم کہیں تو 50+ ٹیم تو پھر صرف میرے خیال میں ہیڈ آفس کے اندر ہی ہے, نیئرلی 100 100 ہم جو ہے یہاں پر مینٹین کر رہے ہیں ہیڈ آفس کے اندر. اور یہ سارے اس میں بھی کوالیفائڈ لوگ ہیں الحمد للہ. اور ڈپارٹمنٹس کو کافی حد تک اسٹرکچر کر دیا گیا ہے ساری ایس او پیز کے ذریعے سے, ان کی کمیونیکیشن چینلس کے ذریعے سے اور مختلف لیٹسٹ سافٹ ویئرس کے ذریعے سے. تو ہم جو ہے انٹیگریٹڈ ہیں اپنے سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. اور ہم ایچ آر کے اندر بھی بہت پروفیشنل آئی ٹی سروسز یوز کر رہے ہیں جس میں امپلائیز جو ہے وہ پیپر لیس انوائرمنٹ میں اپنی ساری کام کرنے کے لیے ماشاء اللہ. اچھا, ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے اندر ایک لفظ استعمال کیا کہ جو ہماری 2000+ جو اسٹاف ہمارے پاس وقت موجود ہے, نیڈس کا لفظ استعمال کیا آپ نے. تو یہ نیڈ, ہم تو معاشرے کے اندر نیڈ سمجھتے ہیں, شاید جو پیسے ہیں وہی ایک ضرورت ہے. آپ کن نیڈس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے اتنے عرصے میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ منی از ناٹ ایوری تھنگ. لوگ اتنی ہائی سیلریز کے باوجود بھی سوئچ کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر. تو لوگوں کے لیے اپنی کریئر ڈیولپمنٹ اور سب سے بڑی چیز رسپیکٹ. الحمد للہ عثمان پبلک اسکول سسٹم میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ہمیں بالکل الگ کر دیتا ہے, ممتاز کر دیتا ہے دوسرے سسٹمز کے ذریعے سے. اور ہمارے پاس زیادہ تر خواتین اسٹاف ہے. ٹیچنگ میں 70% ہماری بہنیں ہیں, خواتین ہیں جو بچوں کو پڑھاتی ہیں. ان کا جو عثمان پبلک اسکول میں ہم نے سروے کیا, یہاں اسٹے کرنے کا جو سب سے بیسٹ ریزن ہے وہ سیکیورٹی ہے اور رسپیکٹ ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیگر فرنج بینیفٹس آتے ہیں. اور ہم بہت سارے اسکولوں کے مقابلے میں یہاں ایسی فیسلٹیز دے رہے ہیں ٹیچرس کو کہ ٹیچرس ہمارے پاس اسٹے کرتے ہیں اور لانگ اسٹے کرتے ہیں ہمارے پاس. اور ہم ٹورڈز دی امپلائر آف چوائس کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ کہ امپلائر آف چوائس بننا ہے ٹیچنگ کے لیے. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ ان نیڈس کو بھی آپ کیٹر کرتے ہیں جو لوگوں کی پروفیشنل نیڈ ہے, یعنی ان کی پروفیشنل ٹریننگ بھی ان کو کرا رہے ہوتے ہیں, ان کو مختلف ان کے لیے کورسز بھی آپ لوگ جو ہے ان کے لیے ڈیولپ کروا رہے ہوتے ہیں دیگر ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے؟ بالکل. اس کے لیے ہمارا ایک علیحدہ سے ٹیچر ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کو سیٹ کے نام سے وہ چلتا ہے, جس میں پوری ٹیچنگ کی جو ٹریننگ ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہمارا یہ کوئی کام ہمارا نیا نہیں ہے, ہم یہ کام بہت پہلے سے کر رہے ہیں الحمد للہ. اور ٹیچنگ
टीचर्स ट्रेनिंग में उस्मान का एक बहुत बड़ा नाम है. पूरे पाकिस्तान में जाकर जो है वो उस्मान पब्लिक स्कूल के असातिज़ा ने जो है वो ट्रेनिंग्स दी हैं, और उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शामिल हैं और सारे जो इस वक्त लोग मौजूद हैं. तो अभी भी हमारा ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो टीचिंग साइड हो या नॉन टीचिंग साइड हो, सबको हम मैंडेटरी ट्रेनिंग से गुजारते हैं और उनकी जो है वो डेवलपमेंट का भी ख्याल रखते हैं साथ साथ. और ये इसके ज़रिए से हमारी एक कटिंग एज हमें मिलता है जो कि बच्चों को फ्यूचर नीड्स के मुताबिक उनको तैयार करता है. बहुत अच्छे. ये तो खैर बातों बातों का सिलसिला भी हमारा जारी है और अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमने एचआर डिपार्टमेंट से जाननी है, लेकिन चूंकि आपको मालूम कि हमारा वक्त ज़रा महदूद होता है और बातें लेकिन बहुत सारी हैं. इंशाल्लाह ताला अगली एपिसोड के अंदर हम और ऐसी बहुत सारे सवालात लेकर आएंगे, और अगर आपके जहन में कोई ऐसे सवालात हों तो ज़रूर अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा. इंशाल्लाह ताला उन तमाम सवालों के नतीजे में हम आपको ये भी बताएंगे कि एचआर डिपार्टमेंट के ज़रिए से किस तरह से हमारे यहाँ हायरिंग और कौन कौन से बेनिफिट्स और किस तरीके से उस्मान पब्लिक स्कूल की फैमिली का पार्ट बना जा सकता है. इंशाल्लाह ताला अगली एपिसोड में सारी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए. जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.